بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں ایک معذرت کرتا ہوں کہ میں یہاں پر دیر سے حاضر ہوا ہوں، کچھ میری ایبسنس خاصی ہوئی ہے، اس کے لیے میں نے ویسے بھی معافی مانگی ہے کہ میں نہیں آ سکا، کچھ وجوہات تھی۔ سیٹرڈے کو موسٹلی میں باہر گیا ہوا تھا، تو آج مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں حاضر بھی ہو رہا ہوں، اور جو مجھے عزت دی ہے استاد اقبال نے کہ یا پھر مجھے یہاں کھڑا کیا ہے۔ اور ٹاپک میں چاہتا تھا، اس ٹاپک پر میں بہت دیر سے سوچ رہا ہوں، بہت دیر سے میں نے کچھ لکھا بھی ہے کہ علامہ اقبال کی باتیں آج کے دور میں کہاں کھڑی ہیں، آج کی جو ہماری رہنمائی ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ اور ٹاپک یہی ہے کہ ہم اب میں صبح ایک فنکشن میں گیا تھا تو سپیچ کرنی تھی اسپیکر نے، اس نے بھی علامہ اقبال کا سہارا لیا۔ جب جو لاسٹ ریمارکس تھے اس میں بھی علامہ اقبال کا سہارا لیا گیا، علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا گیا۔ تو میں پھر وہی سوچنے لگا کیا یہیں تک محدود ہے علامہ اقبال کا پیغام کہ کبھی کوئی تقریر کرنی ہو تو ایک شعر پڑھ رہے۔ تو یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ایک لحاظ سے یہ ایک اپریسیشن ہے علامہ اقبال کے کلام کی، کہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی، یہ طرح اس کو آپریٹ کر دیں جلدی رات سے اس کو آن کر دیتا۔ یہ آج شاعری بہت زیادہ ہے علامہ صاحب کی، شاعری بھی ہے، خطبات بھی ہیں، ایک طرح سے یہ پرفارمنس ریویو ہے۔ آج یہ ماڈرن دور ہے، ہم جب کسی تھیوری کو اینالائز کرتے ہیں تو اس کا پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ بھئی وقت کے ساتھ ساتھ اس آئیڈیا کے ساتھ کیا ہو۔ علامہ صاحب کو ہم سے گزرے 80 سال ہو چکے ہیں، اور علامہ صاحب نے بھی تھوڑی سی شاعری نہیں کی، خطبات ہیں، شاعری ہے، اور 1905 میں ایک کتاب لکھی علم الاقتصاد۔ یہ علم الاقتصاد جو اکنامکس کا شعبہ ہے، وہاں پر بھی علامہ صاحب نے، اور برے صغیر میں وہ پہلی ٹیکسٹ بک ہے آن اکنامکس جو علامہ صاحب نے لکھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہم دیکھیں کہ 80 سال میں 4 نسلیں آ جاتی ہیں 20 سال کی۔ آج علامہ صاحب کا جو کلام ہے، جو ان کی بات ہے، وہ کہاں پر کھڑی ہے، کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ ایک دراتی کی طرح ہوتا ہے کہ آئیڈیاز جو ہے وہ وقت ان کو کاٹ دیتا ہے، اور جو فرسودہ نظریات ہیں وہ وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چیز زمانے کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے وہ بھی چلتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج یہ 27 جنوری ہے 2018، اس میں ہم دیکھیں علامہ صاحب کی بات کہاں تک ہمارے ساتھ چلتی ہے، زمانے کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے کہ اس میں ہم علامہ صاحب کے بارے میں ویسی باتیں نہیں کر سکتے، کہ ان کی باتوں کو اینالائز کرنا پڑے گا۔ تو میں تھوڑی سی باتیں پہلے ان کے بارے میں ویسے عرض کروں گا، پھر آگے چلوں گا۔ اردو شاعری میں ہمیں 3 ایسے اساتذہ شاعر ملتے ہیں جن کی شاعری روایتی نہیں ہے، اور ان کی شاعری کا موضوع عظمت انسان ہے۔ پہلے غالب، پھر علامہ اقبال، اور پھر فیض احمد فیض۔ اور جب میں نے جو ان کا انسان ہے اس پر غور کیا تو تینوں کے انسان مختلف ہیں۔ جو غالب عظمت انسان کی بات کرتے ہیں وہ ہے کہ پس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے آدمی اور انسان کی بات کی۔ اس کے بعد فیض صاحب تک میں آتا ہوں، اقبال صاحب کو چھوڑ کے آنا تو ان کے بعد میں آئے۔ فیض صاحب کا جو انسان ہے وہ شب و روز میں جھگڑا ہوا ہے، محنت میں جھگڑا ہوا ہے، ظلم میں جھگڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے جو فیض صاحب کا پیغام ہے جو روایتی شاعری سے ہٹ کے ہے، جو مشہور شعر ہے مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نما، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، یہ اردو شاعری سے ہٹ کے ہے، یہ اس انسان کی بات ہے جو ظلم میں جھگڑا ہوا ہے۔ لیکن جب میں علامہ اقبال کا انسان دیکھتا ہوں تو یہ بندہ مولا صفات ہے، یہ انتہا ہے انسانیت کی جو علامہ صاحب چاہتے تھے، جن کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اور 2-3 شعر میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خودی کو نظر آتی ہے قہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔
یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. دو چیزیں ہیں، سبحان ہے اور ذل سبحان ہے، یہی ٹاپک ہے علامہ صاحب کا. ایک اور انداز سے علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں. علامہ اقبال غالب سے اس حد تک خوش نصیب تھے کہ اپنی ہی زندگی میں مقبول ہو گئے. غالب ساری عمر روتے رہے کہ مجھے شاعر مان لو، لیکن انہیں کوئی شاعر نہیں مانتا تھا. بادشاہ کا جو مطالب تھا، شاعر تھے، ذوق ان کا چرچا تھا، اور غالب کو کسی نے ان کی زندگی میں شاعر نہیں مانا. اقبال اس لحاظ سے خوش نصیب تھے، اپنی ہی زندگی میں وہ ان کا کلام زبان زد عام ہو گیا. اس کی ایک وجہ تھی کہ تحریک پاکستان چل رہی تھی، قوم کو ایک جوش اور جنون چاہیے تھا جس نے انہیں مقبول کر دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے اقبال کو بلا دیا. پاکستان بننے کے بعد اقبال کو بلا دیا گیا. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا علامہ اقبال کا پیغام عارضی تھا؟ کیا علامہ اقبال کا پیغام صرف تحریک پاکستان کے لیے تھا؟ جب پاکستان کا حصول ہو گیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. خطبات اقبال میں پہلے خطبے میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مقصد ایک ہے: مذہب، فلسفہ اور اعلیٰ درجے کی شاعری. ان تینوں کا مقصد ایک ہے کیونکہ یہ رہنمائی کرتے ہیں، یہ انسانی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ راستہ دکھاتے ہیں، یہ آنے والے وقت کی نشاندہی کرتے ہیں. اور اب میں اسی علامہ صاحب کی اسی بات ہوں کہ جو اعلیٰ درجے کی شاعری ہے وہ کس طرح راستہ دکھاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 شاعروں کا نام لیا تھا. غالب، ایران میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا جمشید. اس نے ایک بندرگاہ پر اس نے کوئی فلکیاتی سسٹم بنایا ہوا تھا جس سے وہ آنے والے بحری جہازوں کو پہلے سے ہی دیکھ لیتا. تو غالب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ وہ جمشید آنے والے وقتوں کی خبر لے لیتا تھا. اس نے اتنی بڑی وہ رصدگاہ یا کیا چیز بنائی تھی، کوئی فلکیاتی چیز تھی، لیبارٹری تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو میرا جام ہے، جب میں شراب پیتا ہوں جام میں، تو جو میرا جام ہے وہ اس سے اچھا ہے. اور لے آئے کہ بازار سے گھر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام زفال اچھا ہے. یعنی وہ بات جو شاعر آنے والے وقتوں کی خبر دیتا ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ میں اپنے پیالے میں جب دیکھتا ہوں تو میں آنے والے وقتوں کو دیکھ لیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح فیض صاحب نے بھی وہی باتیں کی ہیں. میں زیادہ اس پر ٹائم نہیں لگانا چاہتا کیونکہ پہلے مجھے 7 بجے ختم بھی کرنا ہے، پر میرے پاس خاصے پیجز ہیں. تو فیض صاحب نے جو باتیں کہی تھی ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ شاعر کا ویژن ہوتا ہے کہ جو آنے والے وقتوں کو دیکھ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے. لیکن پھر میں یہاں کہوں گا کہ علامہ صاحب کا انداز اور ہے. علامہ اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پردہ افلاق میں ہے حادثہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. یہ دیکھیے کہ کیا ویژن تھی علامہ اقبال کی. وہ فرماتے ہیں جو حادثہ ابھی ہونے والا ہے، جو پردہ افلاق میں ہے، اس کا عکس میرے آئینہ ادراک میں ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ علامہ صاحب کی جو باتیں تھیں وہ انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں کی تھیں، جسے میں نے کہا کہ فرمودات، جس سے میں نے ٹاپک رکھا ہے فرمودات اقبال کی صداقت 21ویں صدی میں آج وہ چیزیں کہاں ہو رہی ہیں. اب ہم ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. این میری شیبل کہتی ہے کہ فلاسفر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سائنٹیفک فلاسفر اور ایک پروفیٹک فلاسفر. جو سائنٹیفک فلاسفر ہوتا ہے وہ کوئی فلسفہ دیتا ہے، کوئی ریزن، کوئی لاجک، اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور جو دوسری قسم کا پروفیٹک فلاسفر ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ آنے والے وقت کی باتیں بتاتا ہے. اور علامہ اقبال اس قسم کے فلاسفر تھے، پروفیٹک فلاسفر تھے. ان کی جو باتیں انہوں نے بتائی تھی ہمیں، وہ ایک روڈ میپ جو ہمیں دیا انہوں نے، کہ وہ ایک ایسا فلاسفر ہی دے سکتا ہے. جو سائنٹیفک فلاسفر ہے وہ اپنے فلسفے کی گتھیوں میں الجھا رہتا ہے،
لیکن جو دوسرا فلاسفر ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور علامہ صاحب اس قسم کے فلاسفر تھے۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ فوکس کرتا ہوں، تھوڑا سا سٹارٹ میں نے لیا کہ ان کی باتیں کر لوں۔ علامہ صاحب نے کیا پیشین گوئیاں کی، علامہ صاحب کے کیا فرمودات تھے، اس کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا ہے ان کا دور کیا ہے 1937 تک، وہ یورپ کا ایک بڑا زبردست دور ہے جس میں علامہ صاحب کا وقت ہے، اور علامہ صاحب نے پہلی بات کیا ہے کہ عروجی آدمی خاکی، یہ پہلا ذکر ان کی شاعری میں ملتا ہے کہ جو انسان ہے وہ کیونکہ اس کا ٹاپک ہی عظمت انسان ہے۔ پہلی بات عروجی آدمی خاکی، اور وہ عروج کہاں تھا؟ وہ مغرب میں تھا، مغربی تہذیب میں تھا، صنعتی انقلاب آ رہا تھا، لیکن علامہ صاحب مغربی تہذیب کے خلاف تھے۔ جو دوسرا ان کا محبوب موضوع ہے علامہ صاحب کا، وہ مغربی تہذیب کی مخالفت ہے۔ آدمی خاکی کا عروج بھی ادھر ہی ہے، لیکن مخالفت ہے علامہ صاحب کی مغربی تہذیب کی۔ تیسری چیز جو علامہ صاحب دیکھ رہے تھے کہ جو اقوام مغرب ہے اس پر یہود کی گرفت ہونے والی ہے۔ شاعری میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو مغرب ہے پکے ہوئے پھل کی طرح یہود کی جھولی میں گرنے والا ہے، یہ ان کا ایک محبوب ٹاپک ہے، اس کی انہوں نے بات کی۔ اور اس کے بعد فتنہ فردہ، جو مجھے ان کی سب سے بڑی پیشین گوئی کی سمجھ آتی ہے، علامہ صاحب نے کہا تھا فتنہ فردہ کیا ہوگا۔ 1936 میں یا 35 میں آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ فردہ کیا ہوگا، اور وہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتنہ فردہ اسلام ہوگا، جنگ جو ہے اسلام سے ہوگی۔ میں اس کی وضاحت کروں گا بعد میں۔ اور پھر جو ان کی ایک خواہش تھی، خواب تھا کہ مشرق کا عروج، چڑھتے ہوئے مشرق سے سورج کو دیکھ جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، اور اس عروج میں، مشرق کے عروج میں جو ان کا خواب تھا مسلم اقوام کا عروج ہوگا۔ جو مسلم اقوام ہیں، کیونکہ انگریز کی حکومت تھی بر صغیر پر، اس میں اگرچہ ہم غلام تو تھے لیکن علم کا دورہ تھا، مسلمان بھی پڑھ رہے تھے، ہندو بھی پڑھ رہے تھے، اور وہ علامہ صاحب یہ ان کی بڑی خواہش تھی۔ کبھی وہ جب وہ اسپین جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ ہے اس دیش میں چشمے غزال، کبھی کہتے ہیں ذرا نام کو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو علامہ صاحب سمجھتے تھے، یہ بھی ان کی ایک پیشین گوئی تھی کہ مشرق کا رئیس ہوگا، مشرق کا رئیس ہوگا، اور اس رئیس میں جو اقوام مسلم ہیں وہ لیڈ کریں گی، اسلامی احیاء کا دور ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے اس میں رکھی ہیں۔ اب میں باری باری ان پر بات کرتا ہوں۔ عروج عالم خاکی پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 80 سال میں دنیا، 90 سال میں دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں۔ آج ہم اس کے بینیفیشری ہیں، یہ ملٹی میڈیا، یہ موبائل، یہ اور چیزیں۔ جو علامہ صاحب کہتے تھے کہ جو دنیا ہے وہ کہاں سے کہاں ہو جائے گی، اور وہ ان کا عجیب سا شعر ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے، یہ جو ٹائپ بھی صحیح ہوا، مجھے کو ٹائپ نہیں آتی، میڈم نورین نے کہا تھینکفل ٹو ہر، تو مجھے خود نہیں آنے میں چاہتا میں سیکھ لوں۔ تو میں اس شعر پر غور کرتا ہوں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو غیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں یقین آتا ہے کہ دنیا کیا ہوگی۔ یہ پہلی بات تھی علامہ صاحب کی، جو 100% سچ ثابت ہوئی، بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ آج جو انہوں نے سوچا تھا، ان کے بہت سے شعر ہیں، خیرت مندوں سے میں کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اکثر ہماری بحث اس پر چلتی ہے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے، ہمارا آغاز کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارا کائنات میں کیا رشتہ ہے۔ پہلے خطبے میں علامہ صاحب خود بھی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خیرت مندوں سے میں کیا پوچھوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔
یہ علامہ اقبال تھے. تو وہ ان کی بات 100% سچ ثابت ہوئی کہ جو عروج آدم خاکی کو اس 21 سینچری میں ہوا ہے، پہلے کسی نسل نے یہ کمفرٹ، یہ آرام نہیں دیکھے. دوسری بات اس پر میں زیادہ زور دوں گا، وہ مغربی تہذیب ہے. علامہ صاحب مغربی تہذیب کے خلاف تھے. کیوں خلاف تھے؟ حالانکہ وہاں سے وہ فیض یافتہ تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، اور ان کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے کہ یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. یعنی کہ صنعتی انقلاب نے ساری دنیا پر اس کا کنٹرول تھا، ساری دنیا اس سے بینیفٹ کر رہی تھی، ساری دنیا ان کی طرف بھاگ رہی تھی. لیکن علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. وہ آپ کہتے ہیں جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ بات جو باقی جب لوگ سنتے ہوں گے، جو دیکھتے ہوں گے، یا خود علامہ صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا تو جادو سر پہ چڑھ کے بول رہا تھا. اور آپ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ جو دور ہے، جو انہوں نے جو علم کی جو مادی ترقی تھی، آدھی دنیا پر وہ قابض تھے. ہم بر صغیر کے لوگ 100 سال تک ان کے غلام رہے. لیکن علامہ صاحب پہلے ان کے پاس پڑھنے گئے، ان سے پڑھ کے آئے. اب ان کو پڑھانے پر بضد تھے، ان کے مقابلے میں اپنا نظام دینا چاہتے تھے کہ جو آپ کا نظام ہے وہ پائیدار نہیں ہے. اس میں بہت سارے شعر ہیں علامہ صاحب کے جو آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا اس کو، لیکن وہ اس کا ایک وجہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں مخالف ہیں مغربی تہذیب کے. نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی. مطلب ہے کہ یہ ظاہری ہے، اگرچہ روشنی ہے، لیکن یہ پیغام، یہ میسج، یہ سسٹم، یہ عارضی ہے، اس کی بڑی چکا چوند ہے. پھر اور کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. ایک تو یہ بڑی وجہ تھی مخالفت کی. علامہ صاحب سمجھتے تھے یہ ترقی ایور لاسٹنگ نہیں ہے. ہم مینجمنٹ میں کہتے ہیں سکسیس آن سسٹینیبل بیسس، کہ یہ سکسیس جو ہے یہ عارضی ہے، سسٹینیبل بیسس پر نہیں ہے. اس لیے علامہ صاحب اس کو نہیں مانتے. دوسری وجہ مجھے نظر آتی ہے، میں نے جو ڈھونڈی ہے، کہ اہل یہود کی گرفت تھی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اقوام مغرب پر جو اہل یہود کی گرفت تھی وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اس گرفت کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا دیٹ واز فائنانس. میں چونکہ بیسیکلی بینکر ہوں اور فائنانس میرا ٹاپک ہے، تو اس کی جو سینٹرل پوائنٹ تھا اس تہذیب کا، اس پنجہ یہود کی گرفت کا، دیٹ واز سود، انٹرسٹ. اور میں حیران ہوں کہ علامہ صاحب اکانومسٹ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے ورگ مفاجہ. یہ وجہ تھی علامہ صاحب جو اس نظام کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ چمک ہے، یہ آنکھوں کو خیرہ تو کرتی ہے، لیکن یہ انسانیت کی فلاح کا اس میں راز نہیں ہے. دوسری بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ تھی. اور تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بات کروں اسے علامہ صاحب کی زبان میں بھی بیان کروں تاکہ جو میری بات ہے اس کی سند ہو جائے. تو میں 2-3 شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علامہ صاحب کی. ان کا ٹاپک ہے یہود اور یورپ. یہ عیش فراواں، یہ حکومت، یہ تجارت، دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. آپ الفاظ پر غور کریں. دل سینہ بے نور، دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئے سے،
तारीख है अफरांग मशीनों के धुएं से, ये वादी एमन नहीं शायान तजल्ली। आखिर में देखें, है नज़ा की हालत में ये तहजीब जवामर्ग, तहजीब सर चढ़ के बोल रही थी, मगरब की तहजीब। अलावा क्या कह रहे हैं, है नज़र की हालत में ये तहजीब जवामर्ग, शायद हो कलीसा के यहूदी मतवली। ये अलामा साहब ने ये 1932-33 के लगभग ये बातें की थी, जब कोई सोच नहीं सकता था कि ये वक्त आएगा जब यहूद की गिरफ्त इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये दूसरी वजह है मेरे नज़दीक। अब एक और वजह बयान करके फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। तीसरी वजह यूरोप का अलहाद की तरफ सफर था, दीन से दूरी थी, दीन से उनकी दूरी थी। और जो अलामा साहब जैसे एक रूहानी आदमी को पसंद नहीं थी। और इस दूरी में क्या था कि तरक्की तो हो रही थी, मादा तरक्की, मटीरियल डेवलपमेंट वाज देयर, जैसे मैंने अर्ज किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कमाल कर दिया था, मशीनों की इजाद थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री। लेकिन अलामा साहब क्या देखते हैं, तो कहते थे कि ये तरक्की, इल्म का दौरा, इस इल्म का क्या फायदा जिससे आप आधी दुनिया को गुलाम बना लें। और वो क्या कहते हैं, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावत। ये असल थी जो उलमा साहब को मगरबी तहजीब पसंद नहीं आती थी। पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावत। और फिर आगे कहते हैं ऐसी तहजीब नापायदार होगी, क्यों? इसकी वजह बयान करते हैं, वो कौम के फैजान समावी से हो महरूम, वो कौम के फैजान समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है बरको पुकारा, वही मादी तरक्की है। इसलिए अलामा साहब ये तीन वजूहात मैंने आपके सामने पेश की कि मेरे नजदीक, हो सकता है कि इसमें और भी ज्यादा हो, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, दीज आर द थ्री रीजंस बिहाइंड द ऑपोजिशन ऑफ इकबाल अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब मैं यहाँ एक सवाल, मैं सवाल बहुत छेड़ता हूँ, मैडम यहाँ बैठी, मैंने इससे कोर्स किया था, बड़ा था, तो मैं सवाल बहुत करता था। मैंने कहा इन्होंने मुझे एक बात समझाई कि सवाल करो लेकिन सवाल का जवाब भी ढूंढो। उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ कि मेरी सोच बदल गई कि सवाल तो करो लेकिन जवाब भी ढूंढो। तो मैंने फिर ये, आई एम थैंकफुल टू हर कि मैंने कहा कि आखिर इलामा साहब क्या चाहते थे कि ये यहूद का गिरफ्त है, पंजाय यहूद है, ये जो तरक्की है, अलामा साहब क्या चाहते थे? आखिर एक तरक्की की कोई शक्ल भी होनी चाहिए ना। तो अलामा साहब जो तरक्की चाहते थे वो इहयाए इस्लाम का तरक्की थी, वो रूहानी पैगाम, वो डिवाइन मैसेज जो हमें एक अल्लाह की किताब की शक्ल में, बदतरीज नबिया की शक्ल में, और आखिर में आके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मुकम्मल हुआ था। इलामा इकबाल चूँकि उस पैगाम से वाकिफ थे, उस तरक्की से वाकिफ थे, वो तरक्की चाहते थे, उसको मानते थे कि वो तरक्की पैदा होगी। और उसके लिए थोड़ा सा खुतबात इकबाल बहुत बड़ी किताब है, जिस पर मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं उस पर कोई बात करूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, उसकी ट्रेनिंग लेता हूँ। लेकिन जो मुझे इसकी समझ आई है कि इलामा साहब ने वो खुतबात इकबाल क्यों लिखी। शायरी क्या काफ़ी नहीं थी, इतनी बड़ी शायरी है इलामा साहब की। खुतबात इकबाल में उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया विच इज़ बेस्ड ऑन डिवाइन मैसेज, और उसमें किस तरह उन्होंने बताया है कि ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, कायनात है, बेमकसद नहीं है, इसका एक मकसद है। ये बिग बैंग की पूरी पर नहीं बनी, इसको बनाया गया है, और इसमें जो इंसान है उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है, और वो मकसद हमें दे दिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में दो सोर्स दे देंगे, एक तो अल्लाह की किताबुल्लाह और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका वो एहतियात चाहते थे। और थोड़ी सी बात करूँ मैं आखिरी खुतबे की, 7वां खुतबा, 6 खुतबे आप सब जानते हैं, यहाँ लेक्चर होते हैं हिंदुस्तान इकबाल में खुतबात पर, 6 खुतबे यहाँ लिखे गए, पढ़े गए मुसलमानों के लिए। 7वां खुतबा जो था
وہ یہاں نہ لکھا گیا نہ پڑھا گیا. لندن میں جب علامہ اقبال گئے غالباً 1932 میں, تو وہاں جو فلاسفرز تھے, اور فلاسفر بھی کون سے, جو ارسطو کی سوسائٹی تھی, ارسطوٹیلین سوسائٹی, ان کے ممبرز نے علامہ صاحب سے ایک درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک لیکچر دیں. اور یہ 7واں لیکچر جو اب اس کتاب کا حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 7ویں لیکچر سے وہ کتاب مکمل ہو گئی ہے. اور اس کا ٹاپک تھا کہ کیا مذہب کا امکان ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ علامہ صاحب جیسے جو روحانی آدمی, ان کا ٹاپک ہے کہ کیا مذہب کا امکان ہے. تو وہاں سننے والے جو لوگ تھے وہ موسٹلی نان مسلم تھے. وہاں علامہ صاحب نے بتایا کہ جو پائیداری ہے وہ مذہب کے ساتھ ہی ہے. جو انسانی زندگی میں جو سسٹینیبلٹی ہے وہ اس وقت آئے گی جب اس کا جو ڈیوائن گائیڈنس ہے, جو فیضان سماوی ہے, اس کی رہنمائی اس کو شامل ہوگی. تو یہ میرے نزدیک جو بہت بڑا ایک اہم ٹاپک ہے علامہ صاحب کا, کہ مغربی تہذیب کو انہوں نے کیوں اپوز کیا, یہ وجوہات. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی جو ابھی جو ان کی شاعری میں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا علامہ صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ یہود کی گرفت ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں, آپ سب جانتے ہیں, اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے. 2010 سے وہاں پر بینکنگ فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے, وہ اس کو اور سب سمجھتے ہیں اس کی وجہ سود ہے, لیکن سود کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ سود پر وہ معاشرہ قائم ہے. یہود کی گرفت اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا اکنامک سسٹم, ان کا سوشل سسٹم اس سے نہیں نکل سکتے, اور کوئی حل نہیں ہے. سود کا جو جادو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے. میرا یہ محبوب موضوع ہے, میں بہتر اس پر کام کرتا ہوں, لیکن یہ چیز ثابت ہو گئی. ان کی تہذیب جو علامہ صاحب نے کہا تھا, اب وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ داری ختم ہوگی. دا ڈیمائز آف کیپٹلزم, جو میں بکس پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم ہیز کولیپسڈ. علامہ صاحب نے کہا تھا کب ڈوبے گا سرمایہ داری کا سفینہ. یہ ساری باتیں علامہ صاحب کر گئے تھے جو سچ ثابت ہوئی, اور پوری طرح ود کہتے ہیں انگریزی میں دا پروفیٹک ایکوریسی, ود پروفیٹک ایکوریسی یہ چیزیں ثابت ہوئی. اور خود انہیں اس چیز کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کیا کریں, اور انہیں سمجھ نہیں آتی. اور علامہ صاحب نے چونکہ بے تحاشا ان کی غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, لیکن خدا کے حضور میں وہ ایک عجیب بات کرتے ہیں, میں خانے کی بنیادوں میں آیا ہے تزلزل, بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات. اور آپ انہیں میں چونکہ پڑھتا ہوں ان چیزوں کو, اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں, کیسے اپنے سسٹم کو حل کریں. میں نے کہا 2008 سے آج 2018 ہو گئی, 10 سال فل ڈیکیڈ گزر گیا. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات, گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا. اس شعر پر غور کریں, گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا, جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. مسئلے کا حل وجہ سمجھ گئے لیکن نہیں حل کرنا چاہتے کیونکہ روح کے اندر متلاطم ہے. کہتے ہیں گفتار کے اسلوب, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, بے تحاشا کتابیں آ رہی ہیں. اور ایک جو ان کی بکس کی میں نے پہلے بھی یہاں عرض کی تھی, جو بکس آ رہی ہیں ان کے نام کیا ہیں, بٹوین ڈیتھ اینڈ ڈیول. یہ اکنامکس کی کتابیں ہیں کہ ایک طرف شیطان ہے, ایک طرف قرض ہے, ایک طرف سود ہے, ایک طرف شیطان ہے. تو یہ باتیں علامہ صاحب کی ان کے بارے میں جو انہوں نے کہی تھی, 4 باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں, ان کی عدم خاکی اور یہ مغربی تہذیب کے جو اس میں پرابلم اور اس کی گرفت اور مشرق کا عروج وقت سے پہلے وقت سے پہلے. جی, اور علامہ صاحب نے کہا تھا کہ اٹھے گا مشرق, اٹھے گا مشرق. آپ دیکھ لیں اب چائنا اور دوسرے کیا وہ سارا چیزیں ہو رہی ہیں. جی, تو یہ 4 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ فرمودات اقبال 21 صدی میں ایگزیکٹلی
پورے ہوئے, ایگزیکٹلی پورے ہوئے ہیں. جیسا علامہ صاحب نے سوچا تھا وہی ہوا ہے. اور تھوڑی سی بات اور, فتنے فردہ, میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا, میں کئی بار میں نے پڑھا ہے ابلیس کی مجلس شورا, کئی بار پڑھا ہے. یقین کریں اس بار میں نے اس کو پھر, کیونکہ آپ کے سامنے بات کرنی تھی, آپ ماشاءاللہ اب یہاں ایسا ہے کہ سننے والا سنانے والا ایک ہی ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں, یہاں بیٹھا ہوں گا, آپ رضوی صاحب یہاں آ جائیں گے, بریگیڈیئر صاحب یہاں آ جائیں گے, میڈم بیٹھی ہیں. تو یہ ایک جو ہمارا فورم ہے, اٹس اے میچور فورم, ایسا فورم نہیں ہے. تو میں نے کہا میں پھر پڑھوں ایک بار ابلیس کی مجلس شورا. یقین کریں میں نے اس کو جب دوبارہ پڑھا ہے مجھے اس میں بڑی پر صلاحیت نظر آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت کیا ہے, اچھا یہ جو نظم ہے علامہ صاحب کی غالباً آخری نظموں میں سے ہے, 1936 میں لکھی گئی, اور اس وقت جو علامہ صاحب کا جو ذہن کا کمال تھا وہ عروج پر تھا. اب بعض لوگ علامہ صاحب پر اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ پہلی باتوں کو کٹ کر دیا, پہلے کچھ کہا پھر بعد میں, لیکن وہ 1936 کی نظم ہے. اور اس میں جو وقت ہے وہ دو نظاموں کی ٹکر کا ہے, اشتراکیت اور سرمایہ داری. اور اس وقت اسلام کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, نہ کوئی بڑی اسلامی حکومت ہے اور نہ کوئی اسلامی نظام کا ذکر ہے. آج تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اسلامک اکنامکس, اسلامک بینکنگ کا ذکر تو ہے, لیکن 1936 میں علامہ اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک بڑے عجیب پر اسرار انداز میں ابلیس کی مجلس شورا, اور اس کے 5 مشیر ہیں. اب دیکھیے نا, 2 سسٹم ہیں, اشتراکیت, سرمایہ داری. ابلیس ایک ہی ہے, اشتراکیت, سرمایہ داری, اور ابلیس تو ایک ہے, سسٹم ایک ہی ہے, استحصال ہے. سرمایہ داری میں بھی استحصال ہے, اشتراکیت میں بھی استحصال ہے. اور اس کے 5 مشیر ہیں. بھی مشیر 4 بھی ہو سکتے تھے, اب علامہ صاحب نے 5 مشیر رکھے ہیں. پھر ان مشیروں کی آپس میں بحث ہے, میں تھوڑی سی بات کروں گا. وہ بحث یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ 1936 میں اشتراکیت سرمایہ داری کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ سرمایہ داری ختم ہو جائے گی, کیونکہ روس جو اشتراکیت جو مارکس کا نظام تھا, کارل مارکس کا, وہ صرف روس میں نہیں تھا, پوری آدھی دنیا میں تھا, آدھی دنیا میں نظام تھا. حالانکہ بھی چائنا تو آزاد نہیں ہوا تھا, لیکن روس اور اس میں ترقی ہو رہی تھی, اس میں گروتھ تھی. there was economic development in that system and which was better than capitalism, کیونکہ ان کو روٹی کپڑا مکان سب کو ملتا ہے. تو ایک مشیر جو بحث ہوتی ہے, آغاز ہوتا ہے, تو مشیر کہتا ہے اسے کہ وہ جو ہے یہ جو یہودی کا نظام ہے, اور اس یہودی کی شرارت کا کیا جواب, کہ وہ جو اس نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے جس سے در و دیوار کانپ رہے ہیں. تو ابلیس بڑے غور سے سنتا ہے, جو مشیر ہیں آپس میں بحث کرتے ہیں, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. پھر آخر میں ابلیس کا ایک خطاب ہے. یقین کریں وہ جو علامہ صاحب کا ایک اپنا انداز تھا, انہوں نے جو ہمیں میسیج دینا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ وجہ کیا ہے, حل کیا ہے. وہ جو ابلیس کا خطاب ہے, ابلیس اس میں کہتا ہے چھوڑو یہ تم کیا بحث کر رہے ہو, یہ تم کیا بحث کر رہے ہو, یہ جمہوری تماشا, یہ ملوکیت, یہ اشتراکی, تو یہ سارے میں کراتا ہوں, یہ میں ذہنوں میں ڈال دیتا ہوں کہ یہ ساری میری ہی باتیں ہیں. یہ کبھی میں ملوکیت کا خواب دکھا دیتا ہوں, کبھی میں جمہوری تماشا لگا دیتا ہوں. اور یہ وہ لفظ یوز کرتے ہیں مزدقیت. ایران میں مزدق ہوا تھا, اس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ سب چیزوں کو مشترک کر دو, کامن کر دو, نیشنلائز کر لو. تو علامہ صاحب اس کو اشتراکیت نہیں کہتے, مزدقیت کہتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ مزدقیت کچھ نہیں. اور جو وہ ایک فکرہ بولتے ہیں, مزدقیت فتنے فردہ نہیں, اسلام ہے. کہ جو آنے والا مسئلہ ہے, آپ اندازہ کریں اقبال کی ویژن کا, اقبال کے تصور کا. 1936 میں
جب کوئی ذکر اذکار نہیں ہے اسلام کا، اسلامی حکومت کا، انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب جو اصل جنگ ہونی ہے، دو ہی سسٹم ہے، ایک رحمان کا سسٹم ہے، ایک شیطان کا سسٹم ہے، اور آخری جو معرکہ ہے، جو جنگ ہے، وہ اسی کی ہونی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں آج کیا صورتحال ہے، 2017 ہے، اس کو 80 سال ہو گئے، ایگزیکٹلی وہی چیز آ رہی ہے کہ ایک دو ہی سسٹم ہے، اس میں ایک سسٹم نے چلنا ہے، اور ایک شیطان کا نظام، اور شیطان کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو سب کر دیتا ہوں۔ تو یہ مجھے اس کی سمجھ لگی ہے کہ میں حیران ہوا کہ علامہ صاحب نے کیا، جو کہتے ہیں نا کہ آنکھ جو دیکھتی ہے، اب مجھے اس کی سمجھ لگی، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ بات بھی میرے محترم معزز سامعین سچ ثابت ہوئی علامہ اقبال کی، with full accuracy, prophetic accuracy۔ چار چیزیں ثابت ہوئیں۔ آخر میں ایک چیز کا ذکر کروں گا جو سچ ثابت نہیں ہوئی، جو علامہ صاحب کی خواہش تھی، علامہ صاحب کی تڑپ تھی، ان کا خواب تھا، وہ کیا تھا کہ ہم لوگ جاگ جائیں، مشرق کا جو عروج ہو، اس عروج میں اقوام مسلم اور خاص طور پر پاکستان، آپ جانتے ہیں علامہ صاحب نے پاکستان کا آئیڈیا دیا تھا، اور جب یہ بحث چل رہی تھی بر صغیر میں تحریک پاکستان کے دوران، تو ایک عجیب سی آواز اٹھی تھی کہ یہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز نے تو سب کو آزادی دی ہوئی ہے، اور یہ بات فیکٹ تھی، انگریز کے دور میں کسی مذہب پر کوئی پابندی نہیں تھی، انگریز نے ہندو سکھ مسلمان کو سب کو آزادی دی ہوئی تھی کہ بھائی اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ تو وہاں پر ایک یہ تحریک سی اٹھی جو اس کے پیچھے انگریز تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ پاکستان جدا ہوگا، پاکستان کا مذہب الگ ہے۔ تو پھر علامہ صاحب نے ایک مشہور شعر کہا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، الفاظ پر غور کریں، مسلمان کو نہیں کہا، حالانکہ مسلمان بھی تھے، آپ نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے آزاد ہے اس میں۔ تو یہ خواب تھا علامہ صاحب کا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں وہ اسلامی احیاء، اور دوسری بات اسلام کو ایز اے نظام نافذ کیا جائے گا، اس سجدے کی اجازت والی بات نہیں ہوگی کہ سجدہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی اسلام، اور پھر ہے کہ اسی سے ایک عالمی نمائندگی ہوگی۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب کچھ شعر ایسے ہیں علامہ صاحب کے، وہ کس کے لیے لکھے گئے تھے؟ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا۔ یہ شعر کیا کسی جرمن کے لیے لکھا تھا یا کسی انگریز کے لیے لکھا تھا؟ یہ ہمارے لیے لکھا تھا، یہ ہمارے لیے تھا کہ تہذیب جب پاکستان بنے گا ایک تہذیب اٹھے گی۔ اور مزے کی بات ہے علامہ صاحب نے ایک سلیبس بھی بنایا تھا 8ویں جماعت تک۔ آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ اقبال فہمی میں آپ بہت آگے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک 8ویں جماعت تک علامہ صاحب نے ایک درسی سلیبس بنایا تھا جو پورے ہندوستان میں، انڈیا میں نافذ تھا، ہم نے اسے ختم کر دیا، اقبال کو فراموش کر دیا۔ پھر کبھی کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم پر چلو۔ اور اگلا قصہ دیکھیں، غور کریں، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، آج کہاں گئی ہماری وسعت۔ وہی نظام جو جس کے خلاف تھے علامہ صاحب، جو ظاہری مذہب کا روایتی نظام جس کو توڑنا چاہتے تھے، تقلید کے بتوں کو جو علامہ صاحب توڑنا چاہتے تھے، اس میں ہم بری طرح ناکام ہوئے، اور ہمارے بارے میں جو علامہ صاحب کے آئیڈیاز تھے وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ میں یہ بات اپنے آج کے حالات کی روشنی میں کہتا ہوں،
اور میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ اس معاشرے کا انسان مر رہا ہے. علامہ اقبال کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس معاشرے کا انسان تیزی سے مر رہا ہے. اور علامہ اقبال جو اقبال فراموشی ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا شروع میں کہ کوئی سپیچ کرنی ہو تو ایک شعر علامہ اقبال کا، کوئی سپیچ کا خاتمہ کرنا ہو تو پھر ایک شعر علامہ اقبال کے. کیا یہی مقام ہے علامہ اقبال کا؟ تو یہ آج کا جو المیہ ہے کہ ہم علامہ صاحب کی جو توقعات پر پورا نہیں ہو سکے. علامہ صاحب کی کچھ شاعری ظریفانہ بھی ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ الو کو رات کا شہباز کہہ دیں. یہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خوشامدی لوگ الو کو رات کا شہباز کہہ دیں، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم الو کو دن میں شہباز کہیں گے. میں کسی پر بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کو کسی اور رنگ میں نہیں لانا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے ہم بضد ہوتے ہیں. اور پھر اسی جو دوسری جو نظمیں ہیں کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں ایک کنٹم صاحب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. کیا کیا اقبال نے ہمارے لیے نہیں کہا، لیکن ہم سب بھول گئے. اب میں اختتام پر آ رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ایک سوال ہے میرے ذہن میں. میڈم with your permission. سوال، میں بینکر ہوں بیسیکلی. میں نے 2004 میں سیالکوٹ میں کام کیا اسٹیٹ بینک میں. میں سمجھتا ہوں مجھے وہاں سے فیض اقبال ملا. آج جو میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ اقبال کی عظمت ہے تو میں یہاں کھڑا ہوں. مجھے سمجھ آئی اقبال کی. میری ریسرچ اقبال پر جیسے ابھی کہا تھا انہوں نے مختلف ہوتی ہے. مجھے سمجھ لگی کہ اقبال واز اے مینجمنٹ اسکالر، اقبال واز ناٹ اے پوئٹ، اور یہ پبلش بھی ہوئی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ میں شاعر نہیں ہوں. میں نے اپنی شاعری اور بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے شاعر نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے تو شاعری کو اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے ایز اے ویہیکل استعمال کیا. 10 سال سے میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں، اور ایک آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اقبال کا پیغام صرف سننے اور سنانے کے لیے ہے؟ بس یہی ختم ہو جائے گا؟ ہم سب جانتے ہیں علامہ صاحب نے کیا کیا کہا ہے، لیکن ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو میں آخر میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آپ کے سامنے میں پھر وہی اس کو کوٹ کروں گا، مجلس شورا کو، تبلیغ کی مجلس شورا کو، کہ اس میں مجھے سمجھ لگتی ہے کہ علامہ صاحب ہمیں سمجھانا چاہتے تھے ایک چیز، جو آخر میں جب سارے مشیر اپنی اپنی باتیں کر لیتے ہیں تو آخر میں پھر وہ ایک خطاب ہے ابلیس کا، دیٹس ونڈرفل، ساری بات بیان کرتی ہے علامہ صاحب. میں نے 3 شعر آپ کے لیے اس کے لیے رکھے ہیں، اور وہ اتنے زبردست شعر مجھے لگتے ہیں. پہلے تو وہ شیطان اپنی ڈیگے مار رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، یہ جمہوری تماشا، ملوکیت، اشتراکی رجیم میری کام ہے، لیکن ایک اسے ڈر ہے. ابلیس اپنے ڈر کا اظہار کر رہا ہے، اپنے خوف کا اظہار کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے یہ خوف. میں نے عرض کیا نا کہ تعلیم عام ہو رہی تھی، اب تو بہت تعلیم عام ہے. شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرائع پیغمبر کہیں مسلمان شرائع پیغمبر سے واقف نہ ہو جائے. اور جو یہ تعلیم عام ہو رہی ہے اس سے مجھے ایک ڈر ہے، اس ابلیس کا ڈر ہے، ابلیس کا خوف ہے کہ کسی طرح مسلمان پر شرائع پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے وہ 2 راستے بتاتا ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ ہماری آج کی صورتحال
ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. یہ آیت کیسے آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ کیسے الجھا رہے گا. دیکھیے کیا سیکوینس بیان کرنے ہیں علامہ صاحب. یہ کیسے الجھا رہے گا ان چیزوں میں، یہ بحث کرتا رہے، ایکسپلینیشن دیتا رہے، انٹرپریٹیشن دیتا رہے. وہ کہتے ہیں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. مست رکھو فکر ذکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. معزز سامعین، آج میں آپ نے جو شعر میں کہا ہے نا صداقت کا، شجاعت کا، یہی شعر جو ہے نا یہ نبی کی شعر ہے. اور اس پر اب افق پر، مشرق پر سورج جو ہے نا مشرق پر آ گیا ہوا ہے. یہ فطرت ہے، ایک اندھیرا چلتا ہے، اس کے بعد افق پہ روشنی آتی ہے. تو آپ کی بات اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، اور آپ انشاءاللہ آئندہ آپ چمکیں گے. آخری بات میں کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں بات کو. آپ نے میری بات کو سنا بڑے خاموشی سے اور سکون سے. آج تک ہم کسی کی بات بھی نہیں سنی. آئی ایم تھینکفل آل آف یو. آخری بات ہے جو میرا محبوب موضوع ہے. دو ہی راستے ہیں. میں نے پہلے بھی یہاں ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اپنی نسبت طے کر لیں، اپنی نسبت طے کر لیں. ایک تو آئین مصطفی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اس پر عمل کرنا. اس پر عمل کرنا، میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، مجھے میسج آتا ہے یہ حدیث پڑھ لیں، یہ ایسے کر لیں. میں سوچتا ہوں صرف پڑھنا ہی فرض ہے. جمعے کے دن آتا ہے جمعہ مبارک، کیا اس سے آگے بات نہیں چلتی؟ پھر آتا ہے کہ یہ واقعہ پڑھ لیں، کیا اس سے آگے بات نہیں چلتی؟ ہم سبھی کر رہے ہیں. تو جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے کہ عمل کر لیں، اس میں فلاح ہے، اس میں فلاح ہے. اور جو دوسرا راستہ میں نے ابھی اتنا دیر آپ کے سامنے بات بیان کی، اس میں عارضی کامیابی ہے، لیکن اس میں فلاح نہیں، اس میں فلاح نہیں ہے. اور جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ساری بات میں نے کی ہے، کس طرح چکا چوند ترقی اتنی، سوری ہاتھی مجھ سے بند ہو گیا تو، اور اس میں اس کا بیک پین نکل گیا. علامہ صاحب جو چاہتے تھے کہ ہم روایات سے ہٹ جائیں، اصل روح کو پہچان لیں، دین کی اصل روح کو پہچان لیں، روایات سے ہٹ جائیں. اور وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے فکرے لگاتے رہتے تھے. علامہ اقبال زائرین کعبہ سے اقبال کون پوچھے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. آتے ہیں تو زمزم لے آتے ہیں، اس کو چوری بھی لے آتے ہیں، رشوت دے کے بھی لے آتے ہیں. یہ دین ہے. آگے بولتے بھی جھوٹ ہے، اتنا. تو جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ وہ جو آئین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس تک پہنچ جائے. اور اقبال نے یہ خود بھی کہہ دیا، بتا دیا، فارسی کا شعر ہے، با مصطفیٰ بارساں کہ وہ ہما دین است. یہ بڑی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد تک پہنچ جاؤ کہ وہ وہی کہ سب وہ ہما دین است، وہ سب دین، سارا دین وہیں پر ہے. گر تو وہ نہ رسیدی تمام بو لہبی است. ایک بات کر کے میں ختم کر آپ سے اجازت لوں گا کہ قرآن میں ابو لہبی کا انجام ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے. تو میرے سامنے یہی میری گزارش ہے اور دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اقبال کے صحیح پیغام سے اور جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق. تھینک یو.